اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم عاشق ہی بنے ہیں، جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے، تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہے، مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں، جس کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، پوری زندگی مشکل میں گزری، جس کو ابن مشکل کشا کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے اونا محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ان کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے 40 دن کے اندر۔ اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا، فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے، علت، عین سے علت، قاف سے قلت، وال سے ذلت، علت، قلت، ذلت۔ 40 راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے، کوئی ایک رات میں علت، یا تو بیمار پڑ جائے، سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو، پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چبھے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، قلت، پیسے ختم ہو جائے، 40 راتوں میں کبھی کوئی ڈبہ بھی بچ جائے کہ ہم بھی خالی ہو گئے، تو مشکل بھی ہے کہ یار کچھ لانا بھی ہے، جیب بھی خالی ہے۔ ذلت، کوئی ذلیل کرے۔ دیکھو اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عاشق ہو اور ذلیل نہ ہو، مجھے اس کے عشق میں شک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ ہی تو ذلیل ہوتا ہے، دیوانہ ہی ذلیل ہوتا ہے، فرزانے تھوڑی ذلیل ہوتے ہیں۔ فرزانہ تو کپڑے سنبھال کے چلتا ہے، اس کی استری فرزانے کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی ٹائٹ رہتی استری کہ وہ جو استری نے استری کی ہے تو اس کے فن کو بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھتا اتنے ادب کے ساتھ ہے کہ اس کی ادائیں قابل تعریف ہوتی ہے۔ فرزانہ کھاتا اتنے نزاکت کے ساتھ ہے کہ اس کا کھانے پر بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ادب کا انداز ہے، لیکن ذلیل کس نے ہونا ہے؟ دیوانے نے۔ اس کے تو بال ایسے، اس کا تو لباس ایسا، اس کا تو گفتگو کا سمجھانے کے لیے کر دیوانہ۔ یہ دنیا کا دیوانہ ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ ارے جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوا، جب وہ ذلیل ہوتا ہے تو جو سب سے بڑے محبوب اعظم، محبوب رب اکبر، سارے انبیاء کے خداؤں کا، سارے انبیاء کا خدا، معاف کیجئے خدا، سارے انبیاء کا خدا، سارے نبیوں کا خدا، سارے رسولوں کا خدا جس سے پیار کرے وہ محمد الرسول اللہ۔ اب کوئی ان سے پیار کرے، کوئی ان سے عشق کرے، تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ذلیل نہ ہو، وہ رسوا نہ ہو، تو پھر وہ عاشق کیسا، پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے۔ تو علت، بیمار پڑنا 40 راتوں میں، قلت، پیسے کی کوئی تنگی آ جائے، ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ 40 راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 10 سے 11ویں رات نہیں آتی
دو چیزوں سے تو سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، اور عالمی پیمانے پر فیس بک اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کچھ ذلت بھی ہو جاتی ہے۔ تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے، ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے۔ اور رہی بات ذلت کی، تو حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو پھر یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت۔ میں اس کو جوڑ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلیل ہونا میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تو حضور کے لیے ذلیل ہونا کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی عزت ہے۔ تو 40 دن کے اندر ایسی مشکل آنی چاہیے۔ پھر بیماریوں کا باب الگ ہے، تو یاد رکھیے کہ مصیبتیں آنی چاہیے لیکن مانگے نہیں، اور آئے تو اس پر صبر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا انعام کیا ہے وہ سنیں۔ چونکہ اب ہمارے پاس مختصر سا وقت بچا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ روایت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے مصیبت کا انعام کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، قیامت کے دن میں آواز لگائی جائے گی، ندا کی جائے گی، اعلان ہوگا، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے اللہ سے اپنا قرضہ واپس لینا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ سے اپنا قرض واپس لینا ہے، جن کا اللہ قرض دار ہے، سمجھانے کے لیے، جن کا اللہ قرض دار ہے، جنہوں نے اللہ سے قرض واپس لینا ہے، وہ سب آؤ، وہ سب جمع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی آج قرض تمہیں لوٹائے گا۔ جو اللہ تمہارا قرض رکھتا ہے وہ اللہ تمہارا قرض ادا کرے گا۔ لوگوں کو حیرت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر اللہ کیسے مقروض ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سب کو نعمتیں دی، دولتیں دی، عزتیں دی، وقار دیا، شان دیا، عظمت دی، سب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ نے جن پر آزمائشیں ڈالی، جن پر اللہ نے مصیبتیں ڈالی، جن پر اللہ نے تکلیفیں ڈالی، وہ لوگ آج آئیں جن کے دل غمگین ہوئے تھے مصیبتوں پر، جن کے آنسو بہے تھے مصیبتوں پر، حتیٰ کہ کانٹا ہی چبھا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے ڈانٹ ہی دیا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے تکلیف پہنچایا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے گالی دی تھی مصیبت ملی تھی، کسی نے دکھ دیا تھا مصیبت ملی تھی، حتیٰ کہ اللہ اکبر کسی نے کسی پہ غصہ کر کے مصیبت پہنچائی تھی۔ آج اللہ فرما رہا ہے کہ میرے فرشتوں اعلان کرو اللہ سے اپنا قرضہ واپس لو، اور چلو مصیبت اٹھانے والوں، آزمائش میں گرفتار رہنے والوں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو وہ سب لوگ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ہوگی، تکلیفیں اٹھائی ہوگی، آزمائشوں میں جو گرفتار ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب چلیں گے اللہ کی طرف، اور فرشتے جب آفت و مصیبت میں مبتلا لوگ کھڑے ہو کر کے آئیں گے کہ ہم اپنا صلہ چاہتے ہیں، ہم اپنا انعام چاہتے ہیں، فرشتے کہیں گے اے مصیبت سہنے والوں، اے تکلیف اٹھانے والوں، بغیر دلیل کے دعویٰ مقبول نہیں ہوگا، تم اپنے نامہ اعمال بتاؤ کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو تم نے کیا کیا تھا، اس کے بعد تم سے بات کی جائے گی۔ تو اس میں سے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے، کیونکہ جب ان کو مصیبت پہنچی تھی تو مصیبت پہنچتے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی شکایت کی تھی،
جیسے میرے آپ کی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، سر میں درد ہے تو دوستوں کے پورے سرکل کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کے سر میں درد ہے. کسی کو پیر میں کانٹا چبھا تو پورے محلے کو تو پتہ ہی چلنا چاہیے کہ فلاں جناب کو کانٹا چبھ گیا ہے. اسی طریقے سے بخار ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے آفس اور جہاں جہاں کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بخار ہو گیا. یاد رکھیے جو وہ بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو بتاؤ. طبیب اس کو اس لیے بتاؤ، طبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ علاج کرے، اور حبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ زخم پہ مرہم رکھے، وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے. طبیب اور حبیب کو بتانے کے علاوہ پھر کسی تیسرے کو بیماری بتانا، یہ میں غیرت عشق کے خلاف سمجھتا ہوں. منہ میں چھالے آ جائے تو پوری دنیا کو پتا چلے منہ میں چھالے آ جائے، سر میں درد ہو تو پوری دنیا کو پتا چلے. یہ شکایت ہے اللہ کی. ہمارے بڑے بڑے بزرگ برساں برس بیماریوں میں مبتلا رہے، بیوی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں، شوہر کو نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں. کچھ ایسے بھی تو ہو جو یار کے لیے کچھ برداشت کریں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، حیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح غیرت توحید صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر رچا بسا دیا تھا، رچا بسا دیا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے. میرے آقا کے یار کی شان کیا ہے، میرے آقا کے یاروں کی شان کیا ہے. محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر اس مقام پر فائز ہوئے کہ جنہیں خدا بھی سلام کہتا ہے. اللہ آپ کو اور ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے آقا یا رسول اللہ، اللہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا. اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پوچھیں کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا. صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے اب تو آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ حضور میں ٹھیک ہوں. آقا نے پوچھا کیوں ابو بکر، کوئی تکلیف تھی؟ ہائے ہائے غیرت عشق کا انداز دیکھیں، غیرت عشق کا انداز دیکھیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں کوئی تکلیف تھی؟ ہاں آقا کچھ تھی، بتایا نہیں. حضور آپ ہی کے درس نے مجبور کر دیا تھا کہ یار کی شکایت کس سے کیسے کریں، یار کی شکایت کیسے کروں. یہ آپ کا درس تھا، اس لیے میں آپ کو بھی بتا نہ سکا. میں اپنی مصیبت تکلیف اپنی طبیعت کی آپ کو ہی بتا نہ سکا، کیونکہ آپ نے جو غیرت عشق کا درس دیا تھا مجھے گوارا نہ ہوا کہ یار کی میں نے ڈر لگی مجھے کہ اگر میں یہ تکلیف آپ سے بیان کر دوں یار ناراض نہ ہو جائے کہ میری شکایت میرے محبوب سے کی جا رہی. یہ ہے اللہ والوں کا انداز. اور جب مصیبت سہنے والے جن پہ مصیبت آئی ہوگی وہ اجر لینے کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. مصیبت آئی ہوگی کیا اللہ کے فرشتے کہیں گے اعمال نامہ بتاؤ، پہلے دلیل پیش کرو کہ تم نے کیا کیا تھا. وہ اعمال نامہ کھولے جائیں گے. جب اعمال نامے کھلیں گے